اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی وہ فارمولہ ہے تو کیسے اور کیوں اللہ کی محبت سے محروم رہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جو انسان رہے وہ ہمارے پیارے صحابہ رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے جیسے عام انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے فیضیاب ہوئے تو وہ عظیم مجاہد، مجدد اور مومن بن گئے، جن کے بارے میں روم اور ایران کے مورخین نے لکھا کہ محمد کے وفادار اور جانثار ساتھیوں پر مبنی لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور یہ اصحاب اس کی مضبوط فصیلیں اور دیواریں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی معصومیت میں کی گئی غلطیوں کی معافی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے گھروں میں قید کیا تو جبریل امین ان کی آزادی اور معافی کی بشارتیں لے کر اترے۔ جب ان بیویوں نے اپنے خانگی مسائل کی شکایت کی تو اللہ نے پوری سورت ان کی سفارش میں نازل فرمائی۔ جب ان کو نبی کی محفل میں نبی کی توجہ نہ ملی تو اللہ نے اپنے حبیب کی سرزش فرمائی۔ یہ کوئی معمولی انسان ہرگز نہیں تھے۔ ان کے حالات اور واقعات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں اپنے دین کی صحیح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو 536 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی تالیف عبد الرحمن رافت الباشا صاحب نے کی اور اس کا اردو ترجمہ محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سورہ من حیات صحابہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں محمود احمد غضنفر صاحب بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ فرماتے ہیں، الہی ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ الہی ہمیں روز قیامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا ہی ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خالص تیری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان واقعات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے حیات بخش ثابت ہو اور اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس وقت ایمان لائے جب عام لوگوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے حق پہچانا جب عام لوگوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے وفا شاری کا ثبوت دیا جبکہ عام لوگوں نے دھوکہ دیا، اور یہ اس وقت دین کی طرف متوجہ ہوئے جب عام لوگوں نے اس سے بے رخی اختیار کی۔ عرصہ دراز تک بڑی نفرت، حقارت، بے رخی اور بے اعتنائی میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر 9 ہجری میں عرب کا ایک بادشاہ اسلام سے متاثر ہوا۔ ایمان قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کا شوق اس کے دل میں سمایا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عدی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے والد حاتم طائی کو سخاوت کے سلسلے میں ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قبیلہ طئی نے حاتم طائی کی وفات کے بعد سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی رضی اللہ عنہ کو سونپ دی
اور پورے قبیلے نے اپنی آمدن کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک حلقہ بغوش اسلام ہونے لگے، تو یہ صورتحال دیکھ کر جناب علی رضی اللہ عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لیے انہیں انشراح صدر کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ناقابل فراموش داستان ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ اس داستان گوئی میں وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے کے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدتاً نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں بھی اپنی رعایا سے ان کے مال کا چوتھائی حصہ وصول کرتا تھا۔ پہلے مرحلے پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو سرزمین عرب میں چہاروں صورت فتوحات حاصل ہونے لگی، تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا، آج کے بعد چاقو چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقہ پر یلغار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے پر یلغار کر دی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا، جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کو تیار رکھنے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علم بردار لوگوں کے پاس سکونت اختیار کر سکوں۔ ہوا یہ کہ میں اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو اس سفر میں ہمراہ نہ لے سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اس افراتفری میں میری ہمشیرہ نجد ہی میں رہ گئی، اس کو اپنے ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ اس غم میں کٹھن راستوں سے گزرتا ہوا شام پہنچ گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی، لیکن اپنی ہمشیرہ کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل دامن گیر رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کرنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور وہ پورے علاقہ کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے ہیں اور انہیں مسجد کے ایک دروازے کے ساتھ ملحقہ حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حوالات کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرا نگران کون ہے؟ اس نے بتایا، میرا بھائی عدی بن حاتم طائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میری بہن نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے ارشاد کیا کہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو۔ تو بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی، یا رسول اللہ، والد فوت ہو گیا ہے اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پہ احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے غرض کی، میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لو، جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد رسول اکرم تشریف لے گئے تو بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج اسے بات کرنے کا حوصلہ دلایا تھا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر وہ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہیں۔ چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئیں اور اسی وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آج مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک با اعتماد شخص بھی ہے، وہ مجھے بحفاظت ملک شام میں اپنے خاوند تک پہنچا دے گا، اسرائے کرم مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لباس، اونٹنی اور زیادہ راہ دے کر اس قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیشہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہیں اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں، دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ بخدا ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہیں آئی کہ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو، اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا، بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیے کچھ آرام تو کر لیں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ بڑی دانش مند اور محتاط خاتون تھی۔ میں نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اس نے مجھے کہا، بھائی جان، فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رخصت سفر باندھا اور رسول اکرم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس پر بیٹھیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے کو اس پر بیٹھنا ہوگا۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم، یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے مابین مذہب تو نہیں؟ میں نے عرض کی، بالکل آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے، جو کہ خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا، بالکل، آپ نے درست فرمایا، اور مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، عدی، شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت و مفلسی روک رہی ہو۔ اللہ کی قسم، ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہو۔ اللہ کی قسم، تم ان قریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا، اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطرہ سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی قسم، تم ان قریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کی سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے۔ اللہ کی قسم، وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور جناب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔